بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ظالم ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئیں۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں کھڑے لوگوں کی گردنیں کاٹنی شروع ہو گئیں۔ اس پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا وہ بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں میں اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے، خوف سے اپنی پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ایک مضبوط گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس سے اپنے آپ کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلواروں کے وار شروع کر دیے اور آن کی آن میں سر گرنے لگے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر بہت جلد اس کی باری آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظر اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ ہلاکو خان کی نظر مسلسل اس بوڑھے پر ٹکی ہوئی تھی۔ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ جلاد بڑی تیزی سے اس بڈھے کی طرف بڑھا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بڈھے بتا، تو پہلی صف سے دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا، اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بڈھے، کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار اور چالاک انسان تھا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گرا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈرا کہ بھاگنے لگا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لشکر بھی حیرت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ وہ ہلاکو خان کو
پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس ظالم کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی لمحوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے گھوڑے کو قابو کیا، اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ وہ لشکر اس بوڑھے سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بوڑھا شخص بڑے آرام سے اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ میرے محترم عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ پاک اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔